سعودیہ عرب نے احمدی جماعت پر بین لگا رکھا ہے۔ دنیا میں اس جماعت کی آبادی 10 سے 20 ملین بتائی جاتی ہے، جو کہ 200 سے زیادہ ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ایک لعنتی قسم کے انسان مرزا غلام احمد قادیانی کو نعوذ باللہ نبی مانتی ہے۔ ٹی وی چینل بھی ہے جس کا نام ہے MTA انٹرنیشنل مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل۔ احمدیہ جماعت کا کہنا ہے کہ نبی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا وہ نبی جس کو شریعت دی جاتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام جس کو تورات دی گئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو قرآن دیا گیا۔ دوسرا لیٹسٹ نبی، ایسا نبی جن کو نئی شریعت تو نہیں دی جاتی، وہ پچھلے نبی کو فالو کرتے ہیں، امت میں پہلی غلط فہمیاں اور غلط طور طریقوں کو دور کرتے ہیں، اور جو قرآن میں ختم نبوت کی بات کی گئی ہے یا جو حدیث میں آیا ہے وہ پہلے نبی یعنی شریعت والے نبی کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اب ایسے نبی کا نہیں کہا گیا جن کو نئی شریعت نہیں دی جاتی، بلکہ جبکہ دوسرے ٹائپ کے نبی کا راستہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی دوسرے ٹائپ کے نبی ہے، اور انہیں شریعت نہیں دی گئی، بلکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی فالو کر رہے ہیں۔ یہ ہے احمدیہ جماعت کا عقیدہ۔ اب آئے ہم اس کو گزرا اور گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں۔ پہلے یہ دو طرح کے نبی کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو دو طرح کی بات آئی ہے، اس میں ایک ہوتے ہیں نبی اور ایک ہوتے ہیں رسول۔ ایک پوائنٹ اب دماغ میں رکھیے گا کہ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتے ہیں، لیکن نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو۔ اب دونوں میں فرق سمجھتے ہیں۔ پہلے نبی کون ہوتا ہے یہ جانتے ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ انسانوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے، اور اس پر وحی بھی آتی ہے، پر ان کو ایک نئی شریعت نہیں دی جاتی، بلکہ وہ اپنے پچھلے نبی کی شریعت کو فالو کرتے ہیں اور اسی حساب سے لوگوں کو صحیح غلط کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جیسے ہارون علیہ السلام، یہ نبی تو تھے لیکن ان کے پاس کوئی اپنی شریعت نہیں تھی، یہ اپنے پچھلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرتے تھے۔ دوسرا ہے رسول، یہ ہے جو نبی تو ہوتے ہیں لیکن ایک نئی شریعت بھی دی جاتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن دیا گا۔ اور جب کسی رسول کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو ان سے پہلے والے رسول کی شریعت وہاں ختم ہو جاتی ہے، اور ان کے بعد جب تک کوئی رسول نہیں آئے گا تو ان کی شریعت کو ہی فالو کرتے رہیں گے، چاہے اس کے درمیان کتنے ہی نبی کیوں نہ آ جائیں۔ جیسا کہ ابھی بتایا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام نبی تھے۔ خود موسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک رسول تھے، ان کی شریعت کو فالو کرتے تھے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بنا کر دنیا میں بھیجا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت وہاں پر ہی ختم ہوگی، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت فالو کی جانے لگی، جو کہ قیامت تک انشاءاللہ فالو کی جائے گی، کیونکہ اس درمیان کوئی نبی آئے گا ہی نہیں۔ اور اس لفظ پر ذرا غور کریں، کوئی نبی آئے گا ہی نہیں۔ ایک حدیث کو دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، بنو اسرائیل کے ٹائم پر جو اسلام کا سسٹم تھا اس کو نبی ہی سنبھالا کرتے تھے۔ جب ایک نبی کا وقت پورا ہوتا تھا، کوئی ایک دوسرا نبی آ کر اس کی جگہ لے لیتا تھا۔ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، لیکن میرے خلیفہ ہوں گے۔ اس حدیث سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ہم اس کو قرآن سے بھی سمجھتے ہیں۔ چیپٹر 33 سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ خاتم النبیین کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ احمدیہ جماعت کے عقیدے سے دیکھیں تو یہاں پر قرآن اور شریعت پیغمبر ختم ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر لفظ استعمال ہو رہا ہے خاتم الرسول، یا پھر استعمال ہوتا ہے ختم المرسلین، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہے کہ یہاں پر لفظ کا استعمال ہو رہا ہے ختم النبیین، مطلب کوئی نبی نہیں آئے گا تو رسول آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے میں ختم النبیین اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، اور اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، کوئی شک نہیں
मेरे बाद रसूल और नबी खत्म हो जाएंगे और ना ही कोई रसूल आएगा और ना ही कोई नबी। ये बात कुरान और हदीस से साबित होती है, जिसको इस्लाम में एक पक्का मजबूत दलील मानी जाती है। अगर कोई मुसलमान छोटी सी छोटी कुरान के आयत को भी नहीं मानता या फिर सही हदीस से इनकार करता है तो वो काफिर माना जाता है। कुरान चैप्टर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 85। क्या तुम किताब के कुछ हिस्से को मानते हो और कुछ हिस्से को नहीं मानते, तो तुमसे जो ऐसा करेगा और उनकी जिंदगी में रसवाई के सिवा और क्या सजा हो सकती है, और क़यामत के दिन इनको सख्त सजा दी जाएगी। यह था अहमद कम्युनिटी का खत्म नबूवत से इनकार का सच। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को ये नतीजा निकला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और इनके बाद अब कोई नबी आएगा नहीं। ये बात कुरान और हदीस से वाज़ेह तौर पर साबित हो चुकी है। अगर ऐसे में अगर कोई खुद को नबी होने का दावा करता है तो मतलब तो उसने खत्म नबूवत का इनकार किया। ऐसा करने वाला काफिर होता है और वो मुसलमान नहीं और ना ही वो इस्लाम का हिस्सा है, और जो लोग इसको फॉलो करते हैं वो भी मुसलमान नहीं। दोस्तों, इन अहमद कम्युनिटी का ताल्लुक लानती मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जिसको ये नबी मानते हैं, वो 29 मई 1908 को लैट्रीन में अल्लाह के करम से जहन्नम वासिल हो गया। दोस्तों, लेकिन आज भी इसके पैरोकार 8 बड़े फिरके बनाकर दुनिया में इस लाइन की तालीम को आम कर रहे हैं, नौजवान नस्ल को अपनी जमात में लाने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, इनके 8 बड़े फिरके कौन से हैं जिनसे बचना इंतहाई जरूरी है, जो मुख्तलिफ शक्लों में मुसलमानों में घुसे हुए हैं और मिर्जा लाइन की दावत पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। नंबर 1, सब्ज़ा अहमदियत बानिया सरबरा मिर्जा रफी अहमद। नंबर 2, अहमदियत बानिया सरबरा मिर्जा मसरूर अहमद लानती। ये लानती इस वक्त अहमदी जमात का मौजूदा खलीफा बना हुआ है और इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मिर्जियत के सबसे बड़ा प्रचार करने वाला ये लानती ज़ंदीक है। नंबर 3, इस्लाह परस्त बानी सरबराह मानी अब्दुल गफ्फार जब्बार। नंबर 4, लाहौरी ग्रुप बानिया सरबराह मोहम्मद अली। नंबर 5, सही इस्लाम बानी सरबरा मुनीर आजम। नंबर 6, अल मुस्लिमीन बानिया सरबरा जफरुल्लाह डोमन। नंबर 7, हकीकी बानिया सरबरा गासिर सुल्तानिया। नंबर 8, अनवार इस्लाम बानिया सरबरा अल हाजी जिब्राई। नाज़रीन, ये तमाम फिरका अहमदियत का प्रचार पूरी दुनिया में कर रहे हैं। हमसे लिए गए फंड को हम मुसलमानों की गुमराह करने में सरगर्म है। हमको चाहिए कि हम इन लोगों से दूर रहें और इनकी जो चीजें हैं जो स्क्रीन पर नजर आ रही है इनसे बाइकाट करें और इनके साथ ताल्लुकात रहन सहन खत्म करें, क्योंकि ये काफिर ही नहीं बल्कि फितना भी है जो मुसलमानों का नवादा हो रहे, हम मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो एक वीडियो लाइक के लिए नहीं है बल्कि तमाम उम्मत मुसलमान को इनकी कारस्तानी का बताने का एक जरिया भी है। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। आखिर में ये अगर कोई कादियानी ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए सबसे पहले तो दावत है कि वापस इस्लाम में आ जाए, वरना इस दुनिया में भी उसके लिए नाकामी है और आखिरत के लिए तो है ही है। अगली वीडियो के लिए दे इजाजत, आपका हो समी अल्लाह सलाम।